علماء کرام تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے وہ شخصیات اسلامی تاریخ میں اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے وہ شخصیات جن کے فضائل بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی شخصیات میں سے ایک ہیں، بلکہ سر فہرست ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ محسن اسلام جو ہستی تصور کی جاتی ہوں، اور علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ جب تک دین اسلام میں، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا جو ہے اس خیر کو تسلیم کرے گی، اسے سینے سے لگائے گی۔ جیسے جیسے اب اس وقت اگر 2.5 ارب مسلمان ہیں تو ہر نئے مسلمان ہونے کا جو ثواب ہے آپ سمجھیے کہ وہ بی بی خدیجہ کو ضرور جاتا ہے، اس لیے کہ پہلی ہستی عورتوں میں بھی ہم کہتے ہیں، مگر ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلی انسان وہ تھیں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کیا۔ اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے مفتی صاحب اس کو جو کرونالوجی ہے وہاں سے شروع کریں، مگر میں بیچ میں سے ایک چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، وہ مومنٹ، اس لیے کہ آپ سیدہ جو تھیں وہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ تھیں، آپ کے کردار کا آئینہ تھیں۔ آپ نے نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی، کردار کیا تھا، یہ اگر جاننا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی انسانی نعت ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پڑھی، اس وقت بیان کی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے موقع پر جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ میں سردی محسوس کر رہا ہوں، مجھے کچھ اوڑھا دیں۔ اور پھر آپ نے ساری تفصیل بیان فرمائی اس وحی کے حوالے سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو اماں خدیجہ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ پہلی نعت تصور ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ کبھی آپ کی عزت میں فرق نہیں کریں گے، کبھی آپ کی عزت میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی آپ کی عزت میں فرق نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ معذوروں کا اور تنگ دستوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو حق کی راہ میں تکلیف میں ہوتا ہے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ گزارش کر دوں کہ صلہ رحمی جب ہم کہتے ہیں تو یہ صرف عام طور پہ روٹین میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی کا ذکر ہے، جس میں ابو لہب جو آپ کا چچا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ کیا کیا نہیں کیا آپ کے رشتہ داروں نے، مگر رشتہ داری کے حوالے سے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ ان کے کفر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ ان کے کفر کے حوالے سے ہوئی ہے یا دین اسلام کے حوالے سے ہوئی ہے۔ وہی بات کہ اگر کسی سے اختلاف ہے تو اللہ کے لیے ہے، اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ اور اماں عائشہ یہ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ رشک کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے۔ رشک وہ جذبہ ہے جس میں یہ جذبات آپ کے سر اٹھاتے ہیں کہ ایسی جو خوبی ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس شخص میں ہے، وہ مجھ میں بھی ہو۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آتا تھا کہ جس کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جس خوبصورت الفاظ میں، جس محبت سے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے تھے، اور احترام کا اور وزاداری کا، ان کے سرکار کی وزاداری کا اور اماں خدیجہ کے احترام کا اور ان سے پیار کا یہ عالم تھا کہ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئیں تب بھی اگر کبھی گوشت آتا تھا اور بکری ذبح ہوتی تھی تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے وہ گوشت جو ہے بھجوایا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ جو تاریخ نے لکھا ہے وہ جسے کہیے کہ محبت سے اور جذبات سے بعض اوقات آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ اس قدر محبت اور اس قدر وزاداری۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک سر جھکا کر ان کی بات احترام سے سنتے رہے۔ جب وہ چلی گئیں تو اماں عائشہ نے دریافت کیا کہ یہ کون تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو صحیح طریقے سے نہیں جانتا، مگر میں نے انہیں خدیجہ کے پاس آتے جاتے دیکھا۔ یہ مرتبہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔